الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے وآیۃ لہم انا حملنا۔ اللہ تعالیٰ براہین قدرت میں پہلے قریب ترین چیزیں جو زمین کے اندر ہیں ان کے بارے میں بندوں کو یعنی اپنی پہچان کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو یہ تو تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاتھوں کا کسب ہے وما عملت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کسب نہیں ہے، ذرا اوپر دیکھو، اوپر پھر زمین و آسمان، قمر، سورج، ستارے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب بتاؤ اب کوئی ہے تمہارا ہاتھ کا کسب؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو آگے چلو، جہاں پر تم زمین پہ چلتے ہو وہاں پر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر تم چل نہیں سکتے، جہاں پر بھاری بھرکم جہازوں کو کون چلانے والا ہے؟ سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ اور اس کشتی کے بنانے کا حکم کس نے کیا تھا؟ اور کس نے پوری انسانیت کی بقا اس کشتی میں رکھی تھی؟ یہ بڑا سبحان اللہ ایک انسان کی فطرت کو جگانے والا، یعنی کہ چلو کچھ جہاں ادھر ادھر آپ اپنی بات کریں گے کہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہماری سب کچھ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو ذرا وآیۃ، اور یہ نشانی، ایک نشانی اور بھی دیکھو، لہم ان کے واسطے، ان مشرکین کے لیے جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کو اور اللہ کی توحید کو جھٹلاتے ہیں، انا حملنا، ہم نے ہی حمل کیا، ہم نے ہی اٹھایا، ہم نے ہی ان کو یعنی سوار کیا، ہم نے ہی ان کو اٹھایا، ذریتہم، ذریت کا اطلاق جو ہے وہ آل پر بھی ہوتا ہے اور آبا و اجداد پر بھی ہوتا ہے، یہ عربی کے اندر فصاحت ہے۔ ذریت سے مراد نسل بھی ہے، ذریت سے مراد آبا و اجداد بھی ہے، کہ جس نے تمہارے آبا و اجداد کو، تمہاری نسل بقیہ جو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ان کو ہم نے جب حکم کیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح اس چٹیل میدان میں جہاں پانی کی بوند بھی نظر نہیں آتی، جہاں بارشیں سالوں سال نہیں ہوتی، عرب سرزمین میں جو رہ کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اور امام حذیفی رحمۃ اللہ علیہ یا مسجد نبوی میں یا مکہ المکرمہ میں یہ بات آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ موسمیات والے کو بتا دیتے ہیں، پھر سعودی حکومت جو ہے ان کو ان اماموں کو لے کے آتی ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل ایک ٹکڑا بھی بادل کا نظر نہیں آتا، ایک ٹکڑا، کوئی ہوا تک نظر نہیں آتا۔ وہ آ کے دعا کراتے ہیں، استسقاء کی دعا، وہ نماز پڑھاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ نہیں کہ 5 منٹ کے اندر 1.5-2 گھنٹے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی وہ منبر سے نہیں اترے ہوتے کہ بادل بھی آ جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کارپیٹ جو ہیں وہ لپیٹے جا رہے ہوتے ہیں
بس ابھی نکلے نہیں ہوتے کہ امام ابھی ممبر سے اترا نہیں ہوتا کہ وہ بھیگ جاتا ہے بارش سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سبب کچھ نہ کچھ اللہ نے بندوں کو دے رکھے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تاکہ یہ لوگ تمہیں تانا دیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح یہ کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ یہاں کوئی پانی ہے، یہاں کوئی سمندر ہے، سمندر کہاں پڑے اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی سیدنا نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہم نے ہی وحی کی کہ کشتی کو اس طریقے سے بناؤ کہ 3 عرشے بناؤ. ایک عرشے میں انسان ہوں، ایک عرشے میں حیوان ہوں، ایک عرشے میں درندے ہوں. درندے اور حیوان آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. وہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں، بکریاں وغیرہ، اونٹ اور گائے، یہ الگ ہوں، اور درندوں کو الگ کر دو اور سب کے جوڑے جوڑے اکٹھے کرو، باقی سب کو ہم تباہ کر دیں گے. سب کے جوڑے جوڑے کرو. وہ جانور بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن سے پھر آگے نسل بڑھائی گئی، اور وہ انسان بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو اس کشتی میں سوار ہو کر 81 کی تعداد میں یا 80 کی تعداد میں وہ با ایمان یعنی ایمان والے اس میں سوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو ان سے آگے بڑھایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس ایک نشانی کو تم سامنے رکھو اے انسانوں جو آج کے دور میں ہو. تمہاری باقیات پہلے کیسی تھی اب کیسی ہیں. ہم نے نوح سے تمہیں علیہ السلام سے تمہاری بود و باش اور نسل کو آگے چلایا. ذریتہم تمہاری نسل کو فی الفلک المشحون اس کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. اب اس کا لفظی معنی تو یہی تھا کہ بھری ہوئی کشتی ہم نے بنا کر کھڑی کر دی. بھری ہوئی کشتی سے کیا مراد تھا؟ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم 3 عرشوں میں بھاری بھرکم ان نسلوں کو اور ان جانوروں کو، حیوانوں کو اور چرندوں پرندوں کو اور ان سب کو ہم نے کیا کر دیا، اس کے اندر ہم نے اکٹھا کر دیا تو وہ بھر گئی تک پوری ہوگی، اوپر نیچے سے بند ہو گئی. یہاں تک کہ وہ چلتی رہی، کتنے سالوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ جودی کی وادی کے ساتھ آ کے ٹھہر گئی. پھر اس سے پھر انسانوں کو ہم نے نجات بخشی. اگر نجات نہیں ملی تو کہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کو، کہیں اگر نجات ملتی ہے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو، اور کہیں نجات نہیں ملتی تو بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کنعان وہ ڈوب جاتا ہے اور 3 بیٹے بچ جاتے ہیں. اس سے نسل انسانی کو بڑھایا جاتا ہے. کتنی بڑی تفصیل ہے کہ اس میں افریقی ایک بیٹے سے ہیں اور عرب ایک بیٹے سے ہیں اور ہم جیسے لوگ ایک بیٹے سے ہیں. یہ مختلف نسلیں اس زمین پر کس نے قائم کی اور ان سے آگے یہ سلسلہ کیسے بڑھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم اسی طرح پیدا کرتے ہیں ان کے لیے مِّن مِّثْلِهِ اس کشتی کی طرح جو کشتی نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی. اس جیسی کشتی آگے بنائی گئی اور ہم نے پیدا کی. ما یرکبون، جس میں آپ اس کے اندر سوار ہوتے ہیں. ارکب، راکب لکھے ہوتے ہیں کبھی عربی کے اندر کسی گاڑیوں کے پیچھے راکب اتنے سوار اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے عدد بھی لکھے ہوتے ہیں اور راکب لکھا ہوتا ہے. راکب سوار، تو یرکبون کہ اس میں تم سوار ہوتے ہو. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کی اضافت اپنی طرف کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جہاز تو خود نہیں بنائے، بحری بیڑے خود تو نہیں بنائے. پہلے کشتیاں عام تھیں جو پانی پہ چلتی تھی. سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی کشتی بنائی، اس سے انسانیت کو بقا دی گئی. پھر ان کشتیوں کے بعد پھر بادبانی کشتیاں آئیں جو ہوا کے رخ پہ چلتی تھی. پھر اس کے بعد سٹیم والی آئیں جو بھاپ پہ چلتی تھی. پھر اس کے بعد تیل پر چلنے والی آئیں جو انجن پہ اور پھجنا یعنی اس پہ چل. اب تو ایسی کشتیاں بھی آ گئی ہیں بیڑے بحری اور آبدوزیں جو ایٹم پہ چلتی ہیں. ایٹم پہ چلتی ہے تو تحقیق ہے نا آج کل کی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی یہ ساری کشتیاں تیار کی. اور جیسے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. یہ خچر تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے جو ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیے. اس وقت یہ سواریاں تھیں. اس کے بعد بہت سی ایسی سواریاں آنے والی ہیں جس کو آپ نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ادھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں
کہ وہ خلقنا لهم من مثلی ما یرکبون، اور اس جیسی اور بھی مثل نوح علیہ السلام کی کشتیوں کی طرح ہم نے آبدوزیں بھی تیار کرنی ہے. ہم نے زمین کے اندر چلنے والی ساری گاڑیاں بھی، ایک سائیکل تھا، موٹر سائیکل ہو گیا، پھر کار ہو گئی، پھر ٹینک ہو گیا، پھر اس کے بعد بختر بد گاڑی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے نہیں بن گئے. اب یہ ساری چیزیں کس عقل کے تابع ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی عقل کے تابع ہیں. ورنہ ایک وہ وقت تھا کیا وہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار نہیں تھے، لیکن ان کو طاقت نہیں بخشی، انہوں نے وہ چیز نہ بنائی. ایسا زمین آسمان کی ترقی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے وقت پر آ کر عقل کی کار فرمائی بنا کر پیش کر دیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اضافت کر رہے ہیں کہ ایسے ہی پھر آسمانوں پر ہم نے تمہارے لیے یعنی کہ پروازیں پیدا کر دی، یعنی پہلے زمین کے فاصلوں کو تم نے سمیٹا، پھر ہوائی جہاز بنائے، پھر پوری دنیا کو ہم نے گلوبل کر کے تمہارے فاصلے سمیٹ دیے. اب تو سائنسدان یہ سوچ رہے ہیں کہ آلودگی اس کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی وجہ سے جو مشینیں ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، ان کے دھوئیں سے زمین خراب ہو رہی ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ان فیکٹریوں کے لیے ایندھن کا انتظام اور ان کے لیے انجن کا انتظام یا ان کی تیاری کا انتظام خلا میں کیا جائے. اب اس پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو دھواں دینے والی ہیں ان کو اوپر رکھا جائے. بہت سی ایسی تحقیقات ہوں گی ابھی بھی کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اپنی کاریگری کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے ہاتھ سے ان چیزوں کو ظاہر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ کا نہیں، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. یہ تمہاری عقل کے تابع ہو کر ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. اگر عقل کے تابع ہو کر ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے تو عقل میں پہلے کیا تھا اب کیا ہے؟ تو کون ہے اس عقل کے اندر امپروو کرنے والا؟ کون ہے اس عقل کو آگے بڑھانے والا؟ وہ اللہ ہے. پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اس کی ناشکری کرتے ہو اور اس کے سامنے کمر بستہ ہو کر اس کے سامنے جھکتے نہیں اور اس کی بات مانتے نہیں. یہی وہ سبق ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے. ترجمہ دیکھیے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ہی ان کے واسطے پیدا کیے اس جیسے کشتیاں، اس جیسے جہاز، اس جیسے آبدوزیں، مَا يَرْكَبُونَ، جس کے اندر یہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ان کو ہم غرق کر دیں. اس وقت جس وقت یہ سمندر کے درمیان میں ہوتی ہیں، کیا آبدوزوں کو آگ نہیں لگ جاتی؟ کیا بیڑوں کو آگ نہیں لگ جاتی سمندر کے اندر؟ تو کون ہے اس وقت پھر یہ دیوی کو بلاتے ہیں، اس وقت یہ بتوں کو پکارتے ہیں، اس وقت یہ پھر اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جن کے سامنے جھکتے ہیں اور مانگتے ہیں، جب ان کو سمندر کے درمیان میں، دریاؤں کے درمیان میں ان کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو اس وقت پھر یہ اپنے رب کو، اس کو پکارتے ہیں جو میں ہوں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہو اس رب کو پہلے ہی سے پکارا جائے جس کو ہم بھول چکے ہیں. تو یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان نشا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے. فلا صریخ لہم، اور کوئی ان کو کھینچ کر نہ لاتا اور کوئی ان کو نہ بچا سکتا. کوئی ان کی فریاد رس پوری، یعنی کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوتا. صریخ وقت کہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات کو نہ سنتا. فلا صریخ لہم، ان کی پکار کو نہ سننے والا ہوتا، ان کی فریاد کو نہ سننے والا ہوتا. ولا هم ينقذون، اور نہ ان کو چھڑا سکتا ہے. کوئی ہے درمیان سمندر میں غرق کرتے وقت، آسمان کی بلندیوں پر ہوائی جہاز کو تباہ کرتے وقت کوئی ہے اس وقت بچانے والی ٹیکنالوجی جو اس وقت ان کو بچا لے اور زندہ سلامت ان کو نکال لے؟ کوئی نہیں. تو معلوم ہوا سب کو بچانے والا بھی اللہ ہے اور ساری ٹیکنالوجی دینے والا بھی اللہ ہے. فلا صریخ لہم، اور نہ ان کا کوئی فریاد رس ہے اور نہ ان کو کوئی بچا سکتا ہے. ہاں الا، مگر کہ رحمتن، ہماری رحمت ہوتی ہے، منا، ہماری طرف سے، کہ بعض کو کشتی کے اندر ڈوبتے ہوئے ہم بچا لیتے ہیں، ان کے لیے سبق پیدا کر دیتے ہیں. بعض کو آسمانوں سے گرتے ہوئے زمین پر جلاتے نہیں، بچا لیتے ہیں. یہ ومتان، یہ کوئی تھوڑا بہت جو سامان ہم نے پیدا کیا ہے بچانے کا اسباب کی شکل میں، یہ ایک مدت تک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ ایک مدت تک تمہاری ٹیکنالوجی تمہارا ساتھ دے گی، پھر ایک وقت آئے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہاری ٹیکنالوجی طاقت رکھنے کے باوجود، اسباب کے تم باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. یہ کھڑی کی کھڑی مشینیں رہ جائیں گی، یہ کھڑے کے کھڑے جہاز رہ جائیں گے، یہ کھڑی کی کھڑی ابدوزیں ڈوب جائیں گی، مگر کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی. یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ عروج پر پہنچنے کے بعد تمہاری ٹیکنالوجی کو ہم یکسر، ہم
کھینچ لیں گے، طاقت ختم کر دیں گے، نہ عقل چلے گی، عقل کی طاقت چلے گی، نہ اسباب کی طاقت چلے گی۔ ہاں جس کو ہم جتنا دے کر بچا لیں، جو اب تک تم بچے ہوئے ہو، تو یہ اسباب بھی ہماری طرف سے دیے ہوئے ہیں، وہ متان الہی، یہ سبب ہے تھوڑا سا جو ایک وقت تک معین مدت تک مقرر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، ہاتھوں میں ہے، جو تم کماتے ہو اس کے بارے میں ڈرو، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو ذرا دیکھو، ان کی کھنڈرات کو دیکھو، ان کی بستیوں کو دیکھو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نشانیاں، جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے تھی، مگر ان سب نے کیا کیا؟ انہا معرضین، اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو منہ موڑنے سے بچائے، اللہ تعالی اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اور اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا